جی بسم اللہ. کہ یہ عدت ہے کیا چیز، صرف عدت کو ڈیفائن کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان العدت عند اللہ 12 شہرا. عدت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں گنتی کے، تعداد کے. تعداد، کسی چیز کو متعین کرنا یا کاؤنٹر کرنا وہ عدت کہلاتا ہے. متعین کرنا کسی متعین چیز کو، کرنا کوئی بھی تعداد چیز کو، ہو کسی سکتی ہے. بھی چیز کو. مثال جیسے ایک اور اللہ تعالیٰ دیجیے، نے فرمایا کہ مہینوں کی، سال کی جو گنتی اللہ تعالیٰ یعنی کے کہ ہاں 12 مہینے ہیں، یہ بھی عدت ہے. یہ بھی عدت ہے. یعنی ٹھیک ہے. سال کو کاؤنٹ کرنا. ٹھیک، 30 دن 30 دن روزے کے ہیں، روزے کے ہیں یا 29 دن ہیں. تو کسی یہ بھی چیز کو کاؤنٹ کسی بھی کرنا چیز جو کو ہے کاؤنٹ یہ عدت ہے. عدت. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو خیر اس کے ایک لغوی معنی ہے. لغوی معنی ہے. اصطلاحی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اجماع ہے تمام مسالک کا کہ عدت جو ہے عورت کے لیے کہ جسے طلاق دی جائے تو اس طلاق کے بعد وہ مخصوص ایام، کیونکہ عدت کی اقسام ہیں تو اس اقسام کے حوالے سے کیا نام ہے، طلاق کی اقسام ہے تو عدت کی بھی اس میں اقسام ہیں. اچھا، تو اس حوالے سے وہ چند دن جو شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ اس حوالے سے گزارنا کہ اگر وہ حاملہ ہے تو حمل سامنے آ جائے، اگر حاملہ نہیں ہے تو میں ان کی سامنے آ اقسام پہ جائے. ابھی آتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ نطفہ جو ہے وہ دوسرے ڈٹرمن مرد ہو کا جائے. اس میں مکس نہ ہو، اس کے تحفظ کے لیے یہ دن مقرر کیے گئے ہیں جس کو عدت کہا گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا عدت ہے کیا؟ ایک تو لغوی معنی آ گئے کہ یہ کاؤنٹ کرنے کے ہیں. دیکھیے 2 لفظ ہیں جو کہ عدت کی وضاحت کے لیے یا عدت کے علت کے لیے ہم بیان کرتے ہیں. ایک استبراء رحم، کلیئرٹی آف پریگنینسی، اور دوسرا ہے حفظ نسب، جو نسب کا تعین کرنا، نسب کی حفاظت. اس شریعت میں نسب کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے. جس طرح حفظ عزت ہے، انسان کی عزت کو سیکرٹ خیال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے بچے کے نسب کا تعین اسلام بڑا اس کو اہمیت دیتا ہے. تو یہ 2 بنیادی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اور عدت فی نفس ہی ہم کہیں کہ شریعت کے اعتبار سے وہ خاص مدت، وہ خاص ایام جن میں عورت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ نکاح نہیں کرے گی. طلاق ہونے بلکہ کے اللہ کے بعد رسول نے تو پیغام دینے پہ بھی منع فرمایا. پیغام دینے پہ بھی منع کیا ہے کہ وہ طلاق کہ اس مدت کے اندر وہ اپنے آپ کو محصور رکھے گی اور اس مدت میں وہ کسی بھی قسم کا پیغام نکاح قبول نہیں کرے گی، نکاح نہیں کرے گی تاکہ اس کی یہ مدت اختتام پذیر نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب عدت کسی اور مثال کے طور پہ طلاق ہے، اگر خلا ہے تو اس کی مدت کتنی ہے؟ دیکھیں عدت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین یتوفون منکم ازواجا، جو فوت شدہ ہیں ان کی عدت الگ ہے. وہ بیوہ ہے. جی ہاں بیوہ. بیوہ کی کتنی عدت ہے؟ بیوہ کی 14 و 10 مہینے 10 دن ہے. وہ کیونکہ وہ غم کی اور حالت defined. میں ہے. جی ہیں. یہ بھی بات درست ہے. جی یہ بات بھی درست ہے کہ وہ کیونکہ غم کی حالت میں ہے اس لیے 4 ماہ 10 دن ہے. 4 ماہ 10 دن اس لیے رکھے ہیں کہ اگر وہ پریگنٹ ہے تو وہ اس کا اظہار ہو جائے. 4 مہینے میں ہر چیز کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ یہ پریگنٹ ہے یا اس کے رحم میں پچھلے خاوند کا کوئی. اور اگر طلاق ہے تو کتنی عدت ہے؟ اور اگر طلاق ہے تو اس میں یہ ہے کہ یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ 3 طہر جو ہے وہ اس انتظار کرے. تو اب یہ جو طہر کا لفظ ہے یہ اس طہارت سے ہے. تو طہارت سے ہے، پاکیزگی کو کہتے ہیں. یہ اس پیریڈ کو کہتے ہیں کہ جب عورت پاک صاف ہو کر نہا کر اپنے مخصوص ایام سے پاکیزگی کی حالت میں ہوتی ہے، اس کو طہر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو 3 طہر انتظار کریں. اور خلا کی صورت میں بھی کوئی ہے سلسلہ؟ خلا کی صورت میں بھی یہ ہے کہ وہ 3 طہر انتظار کرے گی تاکہ وہ پچھلے خاوند کے اگر اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہوئے ہیں تو اس کو پتہ چل جائے یا اس سے وہ پاک صاف ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو طہر ہے یہ ہر ایک کے لیے الگ ہے. مثلا یہ ہے کہ کوئی متعین نہیں ہے کہ یہ پیریڈ ہر ایک کے لیے ایک ہے.